السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت ہی پیارے ناظرین، درس قرآن کے سلسلہ میں آج کا ہمارا سبق سورۃ آل عمران آیت نمبر 85 پر مشتمل ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت بہت ہی واضح انداز میں یہ بیان فرما رہے ہیں کہ اللہ کے ہاں بجز دین حنیف کے اور کوئی دین قابل قبول نہیں ہے۔ فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، جو کوئی اسلام کے سوا کوئی اور دین اختیار کرنا چاہے کرے۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ، جو اس کی تابع داری کرے، غیر دین کے میں گھب جائے چلا جائے، تو اللہ فرماتے ہیں فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، تو اس کی جانب سے وہ قبول نہیں، کچھ بھی قبول نہیں کیا جائے گا، نہ اس کے اعمال نہ اس کی نیکیاں۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آخرت میں وہ خسارہ پانے والوں میں ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت نے بڑے واضح انداز میں یہ بات فرمائی ہے کہ جو بھی انسان اللہ تعالیٰ کے اس جو دین حنیف ہے اس کے بغیر اب جو بھی دین ہے وہ سب باطل ہے، یعنی جو یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت و عزت و عظمت تک پہنچے، تو اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اسلام کی سیدھی اور محفوظ جو راہ ہے وہ اس کو اختیار کرے۔ باقی سب دین اب منسوخ ہو چکے۔ جس طرح یوں کہہ لیں 2 اور 2 4 ہوتا ہے، بالکل سیدھی سادی بات ہے کہ ہر مشکل انسان میں جو مشکلات ہیں ان سب کا حل دین اسلام ہے۔ نبی مکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد اب کسی کی اطاعت، کسی کی فرمان برداری، کوئی اور راستہ، وہ کیسا ہی نیک و کار توحید والا راستہ ہو، کوئی آدمی کتنا ہی دیندار ہو، متقی ہو، اس سے کچھ قبول نہیں ہوگا۔ اس ہر چیزیں یعنی وہ ناکام و نامراد ہو جائے گا، کوئی چیز اس کو فائدہ نہیں دے گی۔ ہاں، جب وہ اسلام کی پیروی شروع کرے گا تو پھر اس کا ہر عمل قابل قبول ہے۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث روایت ہے جس کا کچھ حصہ ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے کوئی ایسا کام کیا جس پر ہمارا امر نہیں تو وہ مردود ہے، یعنی وہ امر بھی مردود ہے اور وہ آدمی بھی مردود ہے۔ یعنی جس کام پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکم کی شریعت کی مہر نہیں ہے، وہ کام ناقابل قبول ہے۔ وہ کتنا اچھا ہے، کتنا اس میں دمخم ہے، جو بھی ہے، جیسا کہ میں نے پہلے ذکر کیا کہ مختلف صحابہ کرام نے مختلف موقع میں، کیونکہ اس وقت کے لوگ اب دیکھیں وہ لوگ بیت اللہ کی جو ہے دیکھ بھال کرتے، اور اس کے حاجیوں کی خدمت کرتے، اور بہت سارے نیک کام کرتے، رفاع عامہ کے بہت سارے کام کیا کرتے تھے۔ تو ابو جہل کے بارے میں ہے کہ وہ حاجیوں اور بیت اللہ کی اتنی اس نے خدمت کی، لیکن وہ سب رائیگاں چلی گئی۔ یعنی صحابہ کرام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت فرمایا کہ یا رسول اللہ، یہ جو لوگ ہیں سخی ہیں، سخاوت کرتے ہیں، بیت اللہ کی خدمت کرتے ہیں، حاجیوں کی خدمت کرتے ہیں، اور نیکیاں کرتے ہیں، رفاع عامہ کے کام کرتے ہیں، تو ان کی یہ نیکیاں بظاہر یہ اچھے کام ہیں، انسانیت کی خدمت، انسانیت کے کام آنا، اللہ کے گھر کی تعظیم، اس کی صفائی ستھرائی، اس کی نگاہ بانی، تو بظاہر تو بہت اچھے کام ہیں یہ بھی۔ تو آپ سے صحابہ کرام دریافت فرمایا کہ یا رسول اللہ، ان کی یہ جو نیکیاں ہیں کیا وہ کام آئیں گی قیامت کے دن؟ بھلائیاں، نیکیاں، لوگوں کے ساتھ اچھا رویہ۔
آپ نے فرمایا ہرگز نہیں، جب تک یہ میرے اوپر ایمان نہیں لاتے ان کی کوئی نیکی قابل قبول نہیں ہے۔ اب واضح اور کچھ لوگ جو ہے بہت ماڈرن بننے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو فلاں جو ہے مغرب جو ہے وہ مہذب معاشرہ ہے اور ان کے اندر انسانیت ہے، ٹھیک ہے ہوگی، لیکن چونکہ ہمارے نبی نے یہ فرما دیا کہ اس وقت تک کسی کی کوئی نیکی قبول نہیں ہے جب تک وہ شریعت محمدی کے متبع نہ ہو جائے۔ اور اللہ کا واضح فرمان ہے، اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر فرمایا کہ وہ لوگ خسارے میں جائیں گے جو لوگ میرے نبی کی اتباع نہیں کریں گے، فرمان برداری نہیں کریں گے، شریعت پر نہیں چلیں گے۔ یعنی ہمارے پاس اور کوئی راستہ ہی نہیں ہے، سب سے پہلے اللہ پر ایمان اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی، اس کے بعد جو نیکیاں ہیں وہ قابل قبول ہیں۔ اس کے علاوہ جو انسان جو جتنی بھی نیکیاں کرتا رہے، انسانیت کے فلاح کے، دنیا کی بھلائی کے جو بھی کام کرتا رہے وہ قطعاً قابل قبول نہیں ہے۔ اور پھر یہودیت کا تو ہے ہی دورہ مجار جو آج کل مغرب پہ چھائی ہوئی ہے، ان کا پچھلی آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ، اور ان کی میں نے تذکرہ کیا کہ ان کی ایک کتاب ہے تالمود، اس میں تو واضح طور پہ انہوں نے لکھا ہے کہ یہودی کے ساتھ تم نے نہیں زیادتی کرنی، جھوٹ نہیں بولنا، بددیانتی نہیں کرنی، اور غیر یہودی جو ہے ان کے ساتھ تم بددیانتی کر لو، جیسا بھی سلوک کر لو، کوئی باز پرس نہیں ہے، کوئی پکڑ نہیں ہے۔ یعنی ان کی ایک مذہبی کتاب جو انہوں نے کہ علماء نے، دانشوروں نے جو بعد میں لکھی ہے تالمود، اس میں یہ باتیں اس طرح کی لکھی ہوئی ہیں۔ تو اب تو ان کے یعنی یہ عقائد میں شامل ہے، یہ بات ان کے عقائد میں شامل ہے کہ غیر یہودی کے ساتھ جو بھی رویہ اختیار کرو، اور وہ جو بھی کریں نیکیاں کریں، اللہ تعالیٰ کو ان کی کوئی نیکی اور کسی بھی شخص کی کوئی نیکی اس وقت تک قابل قبول نہیں ہے جب تک وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور نبوت کا اقرار نہیں کرتا، شریعت کا اقرار نہیں کرتا۔ ہاں اس کے بعد خامیاں ہو سکتی ہیں، ہمارے اندر بھی ہیں کہ ہم کما کوہو شریعت پر عمل پیرا نہیں ہو پا رہے، نہیں چل رہے، یہ اور بات ہے، لیکن بنیادی طور پر جب تک انسان اس دائرے میں داخل نہیں ہوگا تو اس کی کوئی بھلائی، کوئی نیکی، کوئی اچھائی جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں صدق کے دل سے توحید اور رسالت کے اقرار کرنے کے بعد اللہ اور اللہ کے رسول کے جو احکامات ہیں ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔